آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ اس سے پہلی ہماری ویڈیو تھی سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں کہ سلطان شمس الدین التمش نے کس طریقے سے حکومت کی۔ اب اسی کی اگلی کڑی ہے سلطان ناصر الدین محمود بن التمش کے بارے میں۔ سلطان شمس الدین التمش کے انتقال کے بعد ملک کے حالات دیکھ کر عمران 644 ہجری مطابق 1264 عیسوی میں سلطان شمس الدین التمش کے چھوٹے بیٹے کو تخت نشین کیا۔ اس کی تعلیم و تربیت التمش کے ہاتھوں بہت اچھی ہوئی تھی۔ ناصر الدین ایک درویش طبع بادشاہ تھا، سرکاری خزانے کو ہاتھ نہ لگاتا اور قرآن شریف لکھ کر روزی کماتا۔ سلطنت کا نظم و نسق اس نے اپنے قابل وزیر غیاث الدین بلبن کو سونپ رکھا تھا۔ ناصر الدین محمود کے حالات پڑھنے سے خیال ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اپنے باپ کے مانند اولیاء صلحاء کے نمونے پر تھی۔ انتظام سلطنت بلبن کے سپرد کر کے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میں نے تمہیں تمام اختیارات دے دیے ہیں، تم ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے کل کو خدائے بے نیاز کے حضور میں تمہیں اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ خود اپنا اکثر وقت حجرے کے اندر عبادت اور تلاوت قرآن مجید میں صرف کرتا، اور مشہور ہے کہ دربار عام کے وقت وہ شاہی لباس زیب تن کر لیتا تھا اور اس کے بعد خلوت میں جا کر پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہتا۔ اپنا گزارا وہ کلام مجید نقل کر کے کرتا تھا اور اس امر کی بھی بڑی احتیاط کرتا کہ اس کے لکھے ہوئے نسخے معمولی نرخ پر فروخت ہوں اور کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ بادشاہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ تاریخ فرشتہ کا مصنف لکھتا ہے کہ مورخین کا بیان ہے کہ جب ناصر الدین نے بلبن کو اپنا وزیر مقرر کیا تو تنہائی میں لے جا کر اس سے کہا، میں نے تمہیں اپنا نائب مقرر کیا ہے اور خدا کی مخلوق پر حکمراں بنایا ہے، تم کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ مجھے خداوند تعالیٰ کے سامنے جواب دے اور شرمندہ ہونا پڑے۔ بلبن نے نیابت کے کچھ ایسے مستحکم اصول و قوانین بنائے کہ اصل اقدار اس کے ہاتھ میں آ گیا اور ارکان حکومت میں اتنی قدرت نہ رہی کہ وہ اس کے کاموں میں دخل دیتے، اور وہ قدیم امراء جو قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کے عہد سے ملتان اور لاہور کے جاگیردار تھے، صدق دل سے بادشاہ دہلی کے مطیع اور فرما بردار نہ تھے اور مغل لوٹیروں کا مقابلہ پوری طاقت کے ساتھ نہ کر کے خود اپنے آقا کے ساتھ منافقت سے کام لیتے تھے۔ ناصر الدین نے بلبن کے مشورے سے ان تمام امراء کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ان کے بیٹوں کا تقرر کر کے ان معزول امراء کو اپنے ساتھ دہلی لے آیا۔ اس اقدام کی وجہ سے پنجاب کی سیاسی اور مالی حالت میں استحکام پیدا ہو گیا اور ناصر الدین کی حکومت کچھ عرصے کے لیے مستحکم ہو گئی۔ 655 ہجری کے آخر میں مغلوں کے ایک لشکر نے ملتان کے علاقوں پر حملہ کیا۔ ناصر الدین محمود اس حملے کا سدباب کرنے کے لیے ملتان پہنچا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سے مغلوں کی فوج بغیر جنگ کیے ہوئے واپس چلی گئی، لہذا ناصر الدین بھی دہلی واپس آ گیا۔ نظام الدین احمد نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان ناصر الدین ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن شریف کے 2 نسخے کتابت کرتا تھا۔ ان کا جو ہدیہ ملتا تھا اس سے وہ اپنے کھانے پینے کا سامان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک امیر نے بادشاہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن شریف کو معمول سے زیادہ ہدیے پر لیا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے اس کے لکھے ہوئے قرآن خفیہ طور پر عام اور رائج الوقت قیمت پر ہدیہ کیے جائیں۔ ناصر الدین کے گھر میں اس کی بیوی کے علاوہ کوئی خادمہ یا کنیز وغیرہ نہ تھی جو گھر کا کام کاج کرتی، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی اور گھر کے دوسرے کام کاج انجام دیتی۔ ایک دن ملکہ نے ناصر الدین سے کہا کہ روٹی پکاتے پکاتے میرے ہاتھوں میں سوزش ہو گئی ہے، اگر اس کام کے لیے کوئی لونڈی خرید لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ناصر الدین نے ملکہ کو جواب دیا، سرکاری خزانہ صرف رعایا کا حق ہے، مجھے اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے ذاتی آرام و آسائش کے لیے اس میں سے کچھ روپیہ لے کر ایک لونڈی اپنے لیے خریدوں۔ تمہیں دنیاوی تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے، خدا تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ضرور دے گا۔ ایک دن ایک فقیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت بادشاہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس فقیر کی نظر قرآن شریف کے ایک صفحے پر پڑی جہاں ایک حرف دوبارہ لکھا ہوا تھا۔ اس فقیر نے بادشاہ سے کہا کہ اس جگہ ایک حرف فی ہی زیادہ لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قلم دوات لے کر ایک فی ہی کے گرد حلقہ کھینچ دیا اور اس فقیر کو اس کی حاجت روائی کے بعد رخصت کر دیا۔ جب یہ شخص چلا گیا
تو ناصر الدین نے قلم تراش لے کر یہ حلقہ جو ابھی ابھی بنایا تھا لفظ فی سے مٹا دیا۔ ایک غلام پاس ہی کھڑا تھا، اس نے یہ تمام منظر دیکھا تھا، لہذا اس نے ناصر الدین سے پوچھا ایک دفعہ حلقہ کھینچنے اور دوسری بار اسے مٹانے میں کیا مصلحت ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا وہ شخص جس نے فیہ کی تکرار پر اعتراض کیا تھا ایک فقیر تھا، میرے پاس ایک ضرورت کی وجہ سے آیا تھا، اگر میں اس کے اعتراض کی تردید کرتا وہ نادم ہو کر بغیر اپنی ضرورت پوری کیے یہاں سے چلا جاتا، اس لیے میں نے اس کی موجودگی میں حلقہ کھینچ دیا اور جب وہ چلا گیا تو میں نے حلقہ مٹا دیا۔ دنیا میں غبار دل دور کرنا مشکل ہے لیکن کاغذ کا نقش مٹانا آسان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ناصر الدین کے ایک مصاحب کا نام محمد تھا، بادشاہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ ایک روز ناصر الدین نے اس مصاحب کو تاج الدین کہہ کر پکارا۔ اس مصاحب نے اس وقت تو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی لیکن بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور 3 روز تک بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ ناصر الدین نے اس مصاحب کو طلب کیا اور اس کی غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ مصاحب نے جواب دیا آپ ہمیشہ مجھے محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے لیکن اس دن آپ نے خلاف معمول تاج الدین کہہ کر پکارا، میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں 3 روز تک آپ کی خدمت اقدس میں حاضر نہ ہوا اور یہ سارا وقت انتہائی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بسر کیا۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا میں ہرگز تم سے بدگمان نہیں ہوں، لیکن میں نے جس وقت تم کو تاج الدین کے نام سے پکارا تھا اس وقت میں باوضو نہیں تھا، مجھے یہ مناسب معلوم نہ ہوا کہ بغیر وضو محمد کا مقدس نام اپنی زبان پر لاؤں۔ 663 ہجری مطابق 1263 عیسوی میں ناصر الدین محمود بیمار ہوا اور 11 جمادی الاولیٰ 664 ہجری مطابق 1265 کو اس نے اپنی جان آفری کو سپرد کی۔ اس کی مدت حکومت 22 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔